اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ بنت منظر نے خبر دی، ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب سورج صاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی تعریف کی، اس کے بعد فرمایا اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1061۔ سعید بن عامر نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے، ان سے یونس نے، ان سے امام حسن بصری نے اور ان سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1062۔ یونس نے بیان کیا، ان سے امام حسن بصری نے، ان سے ابو بکرہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے مسجد میں پہنچے، صحابہ اکرام بھی جمع ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں اور ان میں گرہن کسی کی موت پر نہیں لگتا، اس لیے جب گرہن لگے تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک یہ صاف نہ ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی اور بعض لوگ ان کے متعلق کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت پر لگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1063۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے عمرہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1064۔ عبد الرحمن بن نمر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے کی۔ قرأت سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرأت شروع کی۔ غرض گرہن کی 2 رکعتوں میں آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1065۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے ایک آدمی سے اعلان کرا دیا کہ نماز ہونے والی ہے، پھر آپ نے 2 رکعتیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھیں۔ ولید بن مسلم نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن نمر نے خبر دی اور انہوں نے ابن شہاب سے سنا، اسی حدیث کی طرح ظاہری ابن شہاب نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عروہ سے پوچھا کہ پھر تمہارے بھائی عبداللہ بن زبیر نے جب مدینہ میں کسوف کی نماز پڑھائی تو کیوں ایسا کیا کہ جس طرح صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح یہ نماز کسوف بھی انہوں نے پڑھائی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے سنت کے خلاف کیا۔ عبد الرحمن بن نمر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان بن کثیر اور سفیان بن حسین نے بھی ظاہری سے روایت کیا، اس میں بھی پکار کر قرأت کرنے کا بیان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1066۔